السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال صبر یعنی پیشنس کے بارے میں ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ صبر کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کسی انسان کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ ایک انڈیویجول کی دیندارانہ زندگی اور دنیا دارانہ زندگی یعنی ریلیجس افیئرز اینڈ ورلڈلی افیئرز دونوں کے اعتبار سے۔ دیکھیے ایک لائن میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ صبر کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول یاد آتا ہے، یعنی حدیث رسول، کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یعنی جان لو کامیابی صبر کے ساتھ ہے، جان لو کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ تو صبر کے بغیر آپ کسی بھی میدان میں کامیابی کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ موجودہ دنیا کا کریٹر آف دی یونیورس نے اس ڈھنگ سے کیا ہے کہ یہاں اس دنیا میں آپ کی لائف ہمیشہ اسموتھ نہیں رہے گی، آپ کی لائف ہمیشہ ویسی نہیں ہوگی جیسی کہ خود آپ چاہتے ہو۔ آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے، ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے، پرابلمز پیدا ہوں گی، ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگا، روڈ بلاک پیدا ہوں گے، یہ سب ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کیا کیجئے، یا تو آپ عجلت سے کام لے کر، جلد بازی سے کام لے کر اپنے معاملے کو جیوپارڈائز کر دیجئے، سچویشن کو اور ایگراویٹ کر دیجئے، بگاڑ دیجئے، یا پھر صبر و تحمل سے کام لے کر پورے معاملے کو ٹھیک ڈھنگ سے سمجھیے اور اپنے سفر کو آگے اور کنٹینیو رکھنے کے لیے منصوبہ بندی کیجیے۔ تو یہ ہے صبر کی حقیقت کہ صبر ون آف دا مین ٹولز فار سکسیسفل لائف۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبر ون آف دا مین ٹولز اور ون آف دا مین فارمولی فار دا سکسیسفل لائف۔ وداؤٹ صبر اور پیشنس you can't imagine any big success. If you want to reach at the level of big success, you must inculcate the nature and characteristics of patience inside you. Without patience, you can't imagine any kind of success, whether it belongs to this world or hereafter. آپ صبر کے بغیر، پیشنس کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کامیابی حاصل کرے کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں۔ تو یہ ہے صبر کی حقیقت۔ دیکھیے صبر کا لٹرل میننگ ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، جم جانا۔ اس کے معنی ہی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کی ریئلٹی اور حقیقت کیا ہے۔ صبر کی ریئلٹی اور حقیقت یہ ہے کہ پیش آمدہ صورتحال میں، کسی گیون سچویشن میں آپ عجلت سے کام نہ لیں، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ آپ ٹھہر جائیں، رک جائیں۔ جب آپ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کر لیں گے تو آپ کے اندر اعتدال پیدا ہوگا، آپ کے اندر، آپ کی سوچ میں توازن اور بیلنس پیدا ہوگا۔ آپ کسی بھی صورتحال میں رد عمل اور ریئیکشن کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ حالات کا جائزہ لے کر سوچ سمجھ کر اسٹیپ لیں گے۔ یہ ہے صبر کی حقیقت اور صبر کا فائدہ۔ ایز فار ایز اسلام از کنسرنڈ، اسلام میں صبر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ صبر سے زیادہ ریوارڈ کے بارے میں کسی بھی دوسرے عمل کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا۔ سب سے زیادہ ریوارڈ دینے کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ صبر کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام میں صبر کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر پر بے حساب اجر دے گا، یعنی ان لمیٹڈ ریوارڈ۔ کیا یہ ایک آیت یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ زور صبر کے اوپر ہے؟ کسی بھی دوسرے اعمال اور ایکشن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کے بارے میں قرآن میں یہ بیان موجود نہیں ہے، نہ حدیث میں یہ بیان موجود ہے۔ صرف روزہ کے بارے میں یہ بات حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا بے حساب بدلہ دوں گا۔ لیکن روزہ کے بارے میں بھی یہ بات کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یا بے حساب بدلہ دوں گا. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ڈیولپس کیریکٹر آف پیشنس ان روزہ دار. یعنی روزہ اور صبر دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. روزے کے مہینے کا مقصد ہی روزے داروں کے اندر صبر کی صفت اور صابرانہ کلچر پیدا کرنا. لہٰذا حدیث رسول ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے. تو آپ غور کیجئے کہ پورے قرآن میں انلمیٹڈ ریوارڈ کس کے بارے میں؟ صبر کے بارے میں. پھر دیکھیے کہ قرآن میں 100 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جن میں براہ راست صبر کا مادہ استعمال ہوا ہے. صبر یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک صبر کی اہمیت کیا ہے. پھر دیکھیے جب صبر کے بارے میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ صبر دین کا خلاصہ ہے. صبر دین کے لیے فاؤنڈیشن ہے. صبر نہیں تو آپ سچے معنوں میں دیندار بھی نہیں بن سکتے ہیں. لہٰذا دیکھیے قرآن میں ایک مقام پر کہا گیا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی بلیورز کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت کیا ہے کہ بلیور وہ ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے صبر کرتا ہے. مطلب کیا ہے؟ بلیور کے لیے صبر اور صابرانہ صفت کوئی مجبوری کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اس کا یہی اصل طریقہ ہوتا ہے. وہ مجبورانہ حالت میں صبر کا طریقہ اختیار نہیں کرتا ہے بلکہ جب بھی کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے، جب بھی کوئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، انفیوریبل کنڈیشن پیدا ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ صبر ہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اسی پرنسپل کو لے کے وہ آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے اور وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. اسی لیے وہ پہلے مرحلے ہی میں صبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے. ایسا نہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، کمزور پاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب اس نے صبر کر لیا. یعنی مجبور اور کمزور ہو کر نہیں بلکہ صبر ہی مومن کا اصل طریقہ، کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے. ایک حدیث ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے. وہ حدیث رسول اس طرح کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی اصل میں صبر وہ ہے جو پرابلم اور صدمے کے ابتدائی مرحلے میں کیا جائے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر از ناٹ این آپشن، پیشنس از ناٹ جسٹ این آپشن، پیشنس از اے پرنسپل. ان اسلام پیشنس از دا گریٹسٹ پرنسپل. وہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسی لیے مومن کو جب پرابلم ہوگا، ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ ہوگا تو پہلے ہی مرحلے میں وہ صبر کے دامن کو پکڑے گا. یعنی اپنے آپ کو تھامے گا، اپنے آپ کو رد عمل سے بچائے گا، اپنے آپ کو اپنے اوپر جذبات کے غلبے کو روکے گا اور تھام کر اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھائے گا. پھر دیکھیے ایک حدیث رسول اس طرح ہے کہ وما اعطی احد عطا خیر و اوسع من الصبر، یعنی اللہ نے کسی انسان کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ اور کوئی گفٹ نہیں دیا. یہ حدیث رسول بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صفات دی ہیں ان میں سب سے اہم ترین صفت صبر کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گفٹ دیا ہے، جو کوالٹی دی ہے، ان میں سب سے امپورٹنٹ گفٹ کیا ہے؟ صبر کا گفٹ ہے، صبر کا عطیہ ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، یعنی ایمان میں، اسلام میں صبر کی حیثیت وہی ہے جو ایک جسم میں سر کی اور دماغ کی ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جسم میں دماغ کا امپورٹنس کیا ہے. دماغ نہیں تو باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طرح اگر دیندارانہ زندگی کی بات کریں تو اگر صبر نہیں تو دیندارانہ زندگی بھی نہیں، صبر نہیں تو دیندارانہ زندگی بھی نہیں. تو صبر وہ فاؤنڈیشن ہے جس پر دیندارانہ زندگی کا قلعہ تیار ہوتا ہے.
صبر وہ بنیاد ہے جس پر کھڑے ہو کر ایک آدمی دین و دنیا دونوں کی اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ صبر وہ کنجی ہے جس سے وہ ڈیفیکلٹ سچویشن کے تالوں کو کھول سکتا ہے۔ صبر دین کا خلاصہ ہے اور صبر تمام اعلیٰ ترین کامیابیوں کی کنجی ہے۔